اللہ نے مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا؟ گھر میں مینڈک آ جائے تو فوراً یہ ایک کام کر لو گے تو تمہارا مقدر سنور جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دوستو، رات کے سناٹے میں اگر اچانک آپ کے گھر میں ایک مینڈک آ جائے تو شاید آپ اسے صرف ایک معمولی سا جانور سمجھ کر باہر نکال دیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سی مخلوق کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا اس کا وجود صرف پانی، دلدل اور زمین تک محدود ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جس پر غور کرنا ہمارے دل کو اپنے رب کے اور قریب کر سکتا ہے؟ اللہ نے مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا؟ گھر میں مینڈک آ جائے تو ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات جاننا شاید آپ کے لیے اس جانور سے کہیں زیادہ اہم ثابت ہو۔ محترم ناظرین، رات کی خاموشی میں اگر گھر کے کسی کونے سے مینڈک کی آواز سنائی دے یا اچانک ایک مینڈک گھر کے اندر آ جائے تو کوئی اسے خوش بختی کی علامت سمجھتا ہے، کوئی اسے نحوست سے جوڑ دیتا ہے، لیکن آج ہم نہ کسی توہم کو بنیاد بنائیں گے اور نہ کسی مشہور کہاوت کو دین کا درجہ دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور صحیح احادیث اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، اور یہاں ایک ایسی بات بھی سامنے آئے گی جو شاید آپ کو واقعی حیران کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈک جیسی مخلوق کو آخر کیوں پیدا فرمایا؟ اس چھوٹی سی مخلوق کے وجود میں قدرت الہی کی کون سی نشانیاں ہیں؟ کیا قرآن میں مینڈک کا ذکر موجود ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں کوئی صحیح حدیث منقول ہے؟ آج ہم سنی سنائی بات نہیں، دلیل کی بات کریں گے، روایت نہیں، تحقیق کی بات کریں گے، اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایسی جھلک ایک انتہائی معمولی مخلوق کے ذریعے دکھا دیتا ہے کہ انسان کی برسوں کی سوچ ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ ایک ایسا جانور جسے ہم دیکھ کر شاید راستے سے ہٹا دیں، جس کی آواز سن کر شاید اسے بھگانے لگیں، مگر ذرا سوچئے، اگر اللہ کی حکمت کسی بڑے جانور کے بجائے ایک ننھے سے مینڈک کو اپنا ذریعہ بنا دے تو پھر وہی مینڈک جسے ہم شاید بے وقت سمجھ رہے تھے ایک ایسی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے جس کا تصور بھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ منقول ہے کہ حضرت ذوالنین مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے موجود تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک مینڈک پر پڑی۔ وہ مینڈک پانی میں داخل ہوا اور تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ ایک بچھو اس ننھے سے مینڈک کی پشت پر سوار تھا۔ مینڈک نہ رکا، نہ گھبرایا، نہ پلٹا۔ وہ بچھو کو اپنی پشت پر لیے ہوئے پانی چیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آخر اس چھوٹی سی مخلوق کو اس سفر کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس مینڈک کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ اپنے اوپر کس مقصد کو اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی حکمت اسے وہاں لے جا رہی تھی جہاں ایک اور زندگی اس کی منتظر تھی۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر بچھو مینڈک سے اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ حضرت ذوالنون بھی اس عجیب منظر کی حقیقت جاننے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سینے پر ایک زہریلا سانپ پھن پھلائے بیٹھا تھا۔ یہی مینڈک جسے ہم شاید معمولی سمجھتے ہیں، بچھو کو اس جگہ تک پہنچا چکا تھا، اور اسی بچھو نے آگے بڑھ کر سانپ کو مار ڈالا۔ حضرت ذوالنین نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے لیے بات صرف بچھو اور سانپ کی نہیں رہی تھی۔ سوال اب یہ تھا کہ اس پورے واقعے میں مینڈک کا کردار کس نے طے کیا تھا؟ ایک ننھا سا مینڈک ایک بچھو کو دریا کے پار لے گیا۔ بچھو ایک مخصوص جگہ پہنچا اور وہاں ایک انسان کی جان بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ یہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ ہم جس مخلوق کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اپنی حکمت کا ایسا کام لے سکتا ہے جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں۔ محترم ناظرین، اب اس حقائق سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں
کیونکہ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا، اس مخلوق کی دینی حیثیت کیا ہے، اور گھر میں مینڈک آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں جذبات، سنی سنائی باتوں اور گھریلو روایت سے نکل کر براہ راست قرآن اور سنت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سا مینڈک اچانک ہمارے لیے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن مجید میں مینڈک کا ذکر موجود ہے، اور یہ ذکر کوئی معمولی سی تفصیل کے طور پر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں اور عذاب بھیجے۔ انہیں نشانیوں میں مینڈک بھی شامل تھے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفانی ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجے، اور یہ سب واضح نشانیاں تھیں، لیکن وہ تکبر کرتے تھے۔ اب ذرا اس آیت کے اندر چھپی ہوئی بات کو محسوس کیجئے، جس مینڈک کو آج ہم شاید اپنے گھر کے اندر دیکھ کر صرف ایک چھوٹا سا جانور سمجھیں، قرآن اسے ایک ایسے تاریخی واقعے میں بیان کر رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو اپنی قدرت کی واضح نشانی کے طور پر استعمال فرمایا۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ کسی مخلوق کا چھوٹا ہونا اس کی تخلیق کی اہمیت کو چھوٹا نہیں کر دیتا۔ اللہ جس چیز کو چاہے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے۔ کبھی پہاڑ کے ذریعے اپنی عظمت دکھاتا ہے، کبھی سمندر کے ذریعے، کبھی آسمان کے ذریعے، کبھی ایک معمولی سے کیڑے کے ذریعے، اور کبھی ایک مینڈک کے ذریعے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کرنی ضروری ہے۔ قرآن نے مینڈک کے ذکر کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ اگر مینڈک آپ کے گھر میں آ جائے تو وہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی ضمانت ہے۔ نہ یہ بتایا کہ مینڈک کے آنے سے رزق خود بخود بڑھ جاتا ہے، نہ یہ کہ اس کے آنے سے مقدر سنورنے کی کوئی مخصوص علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن میں مینڈک کا ذکر فرعون کی قوم پر آنے والی نشانیوں کے ضمن میں ہے۔ اس لیے ہمیں دین کے نام پر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو قرآن نے نہ کہی، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ انہیں کوئی جانور غیر معمولی انداز میں نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ اپنی طرف سے ایک معنی جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ خوش بختی ہے، کوئی کہتا ہے یہ نحوست ہے، کوئی کہتا ہے یہ رزق کی علامت ہے، کوئی اسے کسی آنے والے واقعے سے جوڑ دیتا ہے۔ مگر اسلام ہمیں ظاہری چیز کے پیچھے غیبی فعال نکالنے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی اور فعل بد کے تصور کی نفی فرمائی۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے باطل تصورات کی اصلاح فرمائی۔ تو اگر آپ کے گھر میں مینڈک آ جائے، سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیجئے کہ اب ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کی زندگی کے فیصلے مینڈک نہیں کرتا، آپ کی قسمت کا مالک مینڈک نہیں، آپ کے رزق کا مالک مینڈک نہیں، آپ کے مستقبل کا فیصلہ کسی جانور کی آمد و رفت نہیں کرتی۔ مالک صرف اللہ ہے، اور یہی عقیدے کی اصل خوبصورتی ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز بات سن لیجئے۔ مینڈک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث بھی منقول ہے جس سے ہمیں اس مخلوق کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوا میں مینڈک استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مینڈک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد 3871 میں موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہماری گفتگو یہاں ایک دلچسپ موڑ لے رہی ہے۔ ہم ایک ایسے جانور کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی واضح نشانیوں میں شمار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل سے منع کرنے کی روایت بھی منقول ہے۔ تو کیا ہمیں مینڈک کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے؟ نہیں، خاص طور پر صرف اس وجہ سے کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا ہے، اسے نحوست سمجھ کر مار دینا درست رویہ نہیں۔ اگر وہ گھر میں آ گیا ہے تو اسے بلا وجہ نقصان پہنچانے کے بجائے مناسب طریقے سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خود باہر نکل سکتا ہو تو اسے راستہ
دیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھے اور بلا وجہ کسی جاندار کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ محترم ناظرین، لیکن یہاں ایک اور بات بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کیونکہ حدیث میں مینڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے گھر میں مینڈک آنا لازماً کوئی خاص روحانی پیغام ہے، ایسی بات ثابت نہیں۔ دین ہمیں نہ اسے خوش قسمتی کا تعویذ بنانا سکھاتا ہے، نہ بدقسمتی کی علامت۔ یہی اعتدال ہے، نہ تو ہم نہ خوف نہ جھوٹی امید، بس اللہ پر ایمان اور اس کی مخلوق کے ساتھ مناسب برتاؤ۔ اور اگر آپ ذرا غور کریں تو یہاں مینڈک ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے۔ انسان اکثر بڑی چیزوں میں اللہ کی قدرت تلاش کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ ایک معمولی سی مخلوق بھی انسان کو اپنے خالق کی عظمت کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مینڈک پانی اور خشکی دونوں ماحول سے کس طرح وابستہ رہتا ہے؟ اس کا جسم، اس کی زندگی کا چکر، اس کی آواز، اس کی خوراک اور ماحول کے ساتھ اس کا تعلق، یہ سب ایک پیچیدہ حیاتیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ انسان اگر صرف اس مخلوق کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو بس ایک مینڈک ہے تو وہ شاید اپنی ہی نظر کی محدودیت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی چیز محض بے مقصد نہیں، لیکن اس جملے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں ہر جانور کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی غیبی راز گھڑ لینا چاہیے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ہم نامعلوم باتوں کو اپنی طرف سے معلوم قرار دے دیں۔ حکمت یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتائی ہے وہاں اسے مانیں، اور جہاں خاموشی ہے وہاں اپنی طرف سے دین نہ بنائیں۔ یہی فرق علم اور توہم کے درمیان ہے۔ اب واپس اسی سوال کی طرف آئیے جس نے یہ پوری گفتگو شروع کی تھی۔ اگر گھر میں مینڈک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو اب بہت سادہ ہے لیکن شاید ہماری ساری سنی سنائی باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسے مقدر کا پیغام نہ سمجھیں، اسے نحوست نہ سمجھیں، اسے خوش بختی کی ضمانت نہ سمجھیں، اس کے آنے پر کوئی ایسا مخصوص وظیفہ یا عمل لازم نہ سمجھیں جس کی قرآن و سنت سے دلیل موجود نہیں، بلکہ اگر وہ گھر میں آ گیا ہے اور آپ اسے نہیں رکھنا چاہتے تو اسے نقصان پہنچائے بغیر باہر نکال دیں۔ گھر کی صفائی اور حفاظت کا خیال رکھیں اور اپنے دل کو اس یقین پر قائم رکھیں کہ نفع و نقصان، رزق و تقدیر اور مستقبل کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور شاید یہی وہ بات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مینڈک آپ کے گھر میں آ سکتا ہے لیکن آپ کی قسمت میں داخل ہونے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب ذرا اس سوال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو صرف ایک عام جانور کے طور پر پیدا کیا ہے تو پھر اس کی تخلیق میں ایسی کون سی حکمتیں ہیں جن پر انسان آج بھی حیران ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، کیونکہ ہر سائنسی حقیقت کو قرآن کی آیت قرار دینا درست نہیں، اور ہر عجیب مشاہدے کو غیبی راز کہنا بھی درست نہیں۔ لیکن اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا خود قرآن کی باری باری دی جانے والی دعوت ہے۔ قرآن مجید انسان کو آسمانوں، زمین، جانوروں اور پوری کائنات میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ الغاشیہ میں فرمایا گیا، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ پھر آسمان، پہاڑ اور زمین کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یعنی مومن کی نظر صرف چیز کو نہیں دیکھتی بلکہ چیز کے خالق کی قدرت کو بھی دیکھتی ہے، اور یہی اصول مینڈک پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مینڈک کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ضرور فلاں غیبی پیغام لے کر آیا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے جس رب نے اتنی چھوٹی مخلوق کے اندر بھی زندگی، حرکت، خوراک، افزائش اور ماحول کے ساتھ تعلق کا پورا نظام رکھا ہے، وہ رب ہماری زندگی کے ہر معاملے سے بھی بے خبر نہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی غیر معمولی چیز دیکھ کر فوراً اس کے اندر غیب تلاش کرنے لگتا ہے، جبکہ قرآن ہمیں اس سے پہلے تفکر سکھاتا ہے۔ ایک مینڈک کی زندگی پر ہی غور کیجیے۔ بہت سے مینڈک اپنی زندگی کا ایک حصہ پانی میں اور ایک حصہ خشکی پر گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا آغاز انڈوں سے ہوتا ہے، پھر ٹیڈپول یعنی مینڈک کے بچے کی ابتدائی شکل وجود میں آتی ہے۔
اور وقت کے ساتھ اس کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ بالغ مینڈک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل کو حیاتیات میں میٹافورسس کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے جس مخلوق کو ہم شاید ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دیں، اس کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی کا ایک پورا سفر چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اپنی جسمانی ساخت اور ماحول کے ساتھ تعلق بدلتی ہے۔ لیکن اس سائنسی حقیقت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ مینڈک گھر میں آئے گا تو زندگی بدل جائے گی، بلکہ یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں تبدیلی بھی ایک نظام کے تحت آتی ہے۔ انسان بھی یہی بھول جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی ایک رات میں ختم ہو جائے، رزق اور ایک دن میں بدل جائے، رشتے ایک لمحے میں درست ہو جائیں، دل کا سکون فوراً مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اسباب، مراحل اور آزمائشوں کے نظام پر قائم کیا ہے۔ مینڈک کا ایک چھوٹا سا بچہ فوراً بالغ مینڈک نہیں بن جاتا، وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جاتا ہے، اور انسان بھی اکثر اپنی زندگی میں اسی سفر سے گزرتا ہے، کبھی کمزوری، کبھی انتظار، کبھی تبدیلی، کبھی آزمائش اور پھر ایک نیا مرحلہ۔ یہی وجہ ہے کہ کسی جانور کو دیکھ کر توہم پیدا کرنے کے بجائے اللہ کی سنت تخلیق پر غور کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ایک اور اہم پہلو دیکھیے، مینڈک ماحول کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سی اقسام کیڑوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کو خوراک بناتی ہے، اور خود بھی دوسرے جانوروں کے لیے خوراک کا حصہ بنتی ہے۔ یوں وہ خوراک کی سلسلے کا ایک حصہ ہیں۔ بعض مینڈکوں کی آبادی میں تبدیلی کو ماحولیاتی ماہرین ماحول کی صحت سے متعلق ایک اشارے کے طور پر بھی دیکھتی ہیں، کیونکہ مینڈکوں کی جلد اور ان کا زندگی کے مختلف مراحل میں پانی سے تعلق انہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے حساس بنا سکتا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک مخلوق جسے انسان اکثر حقیر سمجھتا ہے، وہ اپنے پورے ماحولیاتی نظام میں ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مینڈک کسی خاص شخص کے گھر میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں نظام موجود ہے، اور انسان اس نظام کا مکمل مالک نہیں بلکہ اس کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ہمیں اپنے رویے کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں مینڈک آ جائے تو گھبرا کر یہ سوچنا کہ مقدر بدلنے والا ہے بھی درست نہیں، اور یہ سوچنا کہ ضروری کوئی نحوست آنے والی ہے بھی درست نہیں۔ اسلام انسان کو اس طرح کے توہمات سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہے۔ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ مقدر کس کے علم اور اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ تو پھر ایک جانور ہماری قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال اس پورے موضوع کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اور اب یہاں ایک اور انتہائی اہم دینی نکتہ سامنے آتا ہے۔ اسلام میں بدشگونی کو معمولی چیز نہیں سمجھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ بدشگونی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص جو کسی جانور کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ڈر جائے وہ فوراً مشرک ہو گیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو مستقل طور پر نفع یا نقصان کا غیبی سبب سمجھنے لگے، جبکہ اللہ نے اسے سبب قرار نہ دیا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے میرے گھر میں مینڈک آیا اس لیے میری قسمت کھل گئی، اور اسے ایک شرعی یا یقینی غیبی اصول سمجھنے لگے، تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے لیے دلیل چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے مینڈک گھر میں آیا ہے اب ضرور مصیبت آئے گی، تو یہ بھی بے دلیل بدشگونی ہے۔ مومن کا دل جانوروں، پرندوں، آوازوں، نمبروں یا اتفاقات سے اپنی تقدیر نہیں پڑھتا۔ مومن اپنی تقدیر کے مالک سے تعلق مضبوط کرتا ہے، یہی اصل سبق ہے۔ اور اب ذرا اس حقائق کی طرف واپس آئیے جس سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ مینڈک دریا پار کراتا ہے، بچھو ایک جگہ پہنچتا ہے، ایک نوجوان کی جان بچتی ہے، لیکن ہم اس حقائق کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مینڈک کو اللہ نے اسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی معتبر شرعی دلیل ہمارے پاس نہیں۔
ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جس طرح چاہے اسباب کے نظام میں استعمال کر سکتا ہے، اور یہی توحید کا حسن ہے۔ سبب کو دیکھو مگر سبب کے پیچھے مسبب اسباب کو نہ بھولو۔ مینڈک کے ذریعے ہو سکتا ہے، بارش ذریعہ ہو سکتی ہے، دوا ذریعہ ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہو سکتا ہے، انسان ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے، رزق پہنچانے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور تقدیر کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج رات آپ کے گھر میں اچانک مینڈک آ جائے تو آپ کو نہ کوئی خوفناک پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خوش قسمتی کے خواب دیکھنے کی۔ بس اسے ایک مخلوق سمجھیں۔ اگر گھر میں رکھنا مناسب نہیں تو اسے نقصان پہنچائے بغیر باہر نکال دیں، خصوصاً بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ اور اگر آپ کو کسی خاص قسم کے جانور سے متعلق حفاظتی مسئلہ ہو تو مقامی ماہر حیات وحش یا جانوروں کے ماہر سے مدد لیں، اور دل میں یہ یقین رکھیں مینڈک آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ سکتا ہے لیکن آپ کی تقدیر کی دیوار نہیں۔ آپ کی قسمت اس کے قدموں سے نہیں بدلتی، آپ کی زندگی اس کی آواز سے نہیں سنورتی، آپ کا رزق اس کے آنے سے نہیں بڑھتا، اور آپ کی مصیبت اس کے جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سا مینڈک ہمارے لیے ایک بڑا سبق بن جاتا ہے۔ ہم پوری زندگی کبھی کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی کسی چیز کو مبارک، کبھی کسی اتفاق کو غیبی اشارہ، کبھی کسی خواب کو فیصلہ، کبھی کسی جانور کو قسمت کی علامت، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس کی طرف دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ مخلوق کو دیکھو مگر خالق کو نہ بھولو۔ مینڈ کو دیکھو تو اللہ کی قدرت یاد کرو، بارش دیکھو تو اللہ کی رحمت یاد کرو، پرندہ دیکھو تو اللہ کی حکمت یاد کرو، اور اپنی زندگی دیکھو تو اللہ کی نگرانی اور اس کی رحمت پر یقین رکھو۔ اگر آپ کے گھر میں مینڈک آ جائے تو اسے اپنی قسمت کی کتاب نہ سمجھیں، اسے اللہ کی مخلوق سمجھیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔